بہت چن کے لائے جرجس صاحب نے، بہت چن کے لائے. کہا کہ صاحب تم تقلید کو واجب کہتے ہو، واجب فرض جو بھی کہتے ہو کہہ لو، تو یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں اسی کی زبان میں جواب دیتا ہوں. بخاری سے پہلے لوگ کس کتاب کو مانتے تھے؟ غور نہیں کر رہے آپ؟ ارے بخاری سے پہلے کس کتاب کو مانتے تھے؟ پھر دوسرا سوال کیا جرجس نے کہ امام ابو حنیفہ کے والد کس کے مقلد تھے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں امام بخاری سے پہلے کون سی حدیث کی کتاب مانی جاتی تھی؟ امام ابو حنیفہ کے والد جس کی تقلید کرتے تھے، تم نے اس امام کو کیوں چھوڑا؟ میں جرجس سے پوچھتا ہوں بخاری سے پہلے جس کتابوں کو مانا جاتا تھا ان کو تم نے کیوں چھوڑا؟ احمقانہ سوال ہے. ارے سیدھی سی بات ہے، امام ابو حنیفہ تابعی تھے. اللہ کے نبی نے 3 دور کیوں بتایا، خیر القرون، خیر کا دور. تابعی ڈائریکٹ صحابی سے روایت لیتا تھا، صحابی رسول اللہ سے لیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ کے والد تو حضرت علی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، یہ ثابت ہے ان سے. تو وہ تو صحابہ کا عمل کرتے تھے، صحابہ کی پیروی کرتے تھے. امام ابو حنیفہ اور جو دوسرے چاروں بات کے ائمہ آئے، انہوں نے یہ کیا کہ جو احادیث میں جو ایسے اختلافات ہیں، جیسے ایک میں رفع دین کرنا، ایک میں نہیں کرنا، تحقیق کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے گا، لہٰذا اب ہم ان پر جو ہے ہم نے اکتفا کر لیا ہے. تو یہ جو سوال ہے کہ صاحب ابو حنیفہ سے پہلے، اچھا چلیے بتائیے، آج آپ سے کوئی بھی حدیث کے بارے میں بحث کرو تو آپ کہتے ہیں البانی نے اس کو ضعیف کہا. تو البانی سے پہلے کون تھا جس کو اس کو ضعیف کہتا رہا؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ البانی کو کیوں پکڑ لیا؟ ابن تیمیہ کو کیوں پکڑ لیا آپ نے؟ ابن تیمیہ سے پہلے والوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ جبکہ بخاری سے پہلے کئی کتابیں لکھی گئی، جیسے کہ المصنف عبد الرزاق کی، اس کے علاوہ سنن دارمی ہے، موطا امام مالک ہے، اور مسند احمد ہے. ایسی کئی کتابیں جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئی. ان کتابوں کو چھوڑ کر آپ نے بخاری کو قرآن کے بعد سب سے افضل کیوں قرار دیا؟ تو یہ عجیب سوال ہے. بہرحال آئیے اب اس کے بعد ایک اور ان کا اعتراض میں بتا دوں. میں اب وہ امام ابو حنیفہ پہ بھی کچھ بولنا ہے، وقت زیادہ نہیں رہا، اس لیے کچھ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. چلیے ابھی یہ والی کلپ دیکھیں آپ. دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے. تو کیا ہم بیک وقت کئی اماموں کے فالوور ہو سکتے ہیں؟ بالکل سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی امام کو پکڑنا چاہیے، آپ چینج نہیں ہو سکتے. یہ آپ ان ثبوت کے لیے پوچھے، قل ہاتھوں بڑھانا کو من کو تم صادقین، کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہ آتا ہے. ہم سے زیادہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اماموں کا ماننے والا کوئی نہیں. جس بتاتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کرتا ہوں. میں کیوں کروں؟ میرا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، میرے عالم پر میں اپنی نسبت ایک کی طرف کیوں کروں؟ اگر 4 برحق ہے تو ہم ایک سے ناطہ کیوں جوڑیں؟ 4 برحق ہے، چاروں کی باتیں مانیں گے جب جس کی بات مل جائے اللہ کے رسول سے. یہ کیا برحق 4 ہے مانیں گے تجھے؟ 3 کو دھوکہ دو. وہ 3 جب غلط نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تم برحق 4 کو مانتے ہو، 3 کو چھوڑ لایا، تیری بات مانیں گے نہیں. مانیں گے تو اسی کی مانیں گے، تو چاہے کتنا بڑا سچا رہے، لیکن مانیں گے تو تیری مانیں گے. بتا دو مجھے ایسا کہاں ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ تم تینوں سچے ہو لیکن نہیں مانوں گا، مانوں گا تو اسی کی مانوں گا کیونکہ یہ بھی سچا. ٹھیک ہے. ذاکر نائک صاحب کا کہنا یہ ہے چاروں جب حق پر ہے تو چاروں کی بات مانیں گے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے تقلید شرک ہے، اب ماننے پہ آئے تو چاروں کو ماننے آ گئے. ابھی تو ایک ہی امام کو ماننا شرک تھا ان کے، آپ 4 مان کے 4 شرک کر لیے انہوں نے. اور وہی جرجس صاحب کہہ رہے ہیں ارے جب چاروں سچ ہے، چاروں حق پر ہے تو پھر ایک کی کیوں مانے، چاروں کی کیوں نہ مانے؟ تب میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ چلو ایٹ اے ٹائم آپ چاروں کی مانیں گے تو یہ بتائیے آپ کے پاس ایسی کون سی مشین ہے کہ یہ پتہ لگائے چاروں میں سے کس کا کال صحیح ہے؟ اس میں اس کی ماننا چاہیے، 3 کی نہیں ماننا چاہیے. اس مسئلے میں اس کی نہیں مانو، اس کی مانو. یہ پیمانہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ یہ مشین کون سی ہے آپ کے پاس؟ اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی مشین ہے تو پھر آپ مشین کے مقلد ہوئے کہ امام کے مقلد ہوئے؟ وہ تو مشین کے مقلد ہو گئے آپ. اب وہ مشین بتا رہی ہے نہیں یہ 4 میں یہ صحیح ہے، یہ 3 غلط ہے، اس کی مان لے یہاں پر. اور سوال تو یہی ہے میرا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایک عرفی جواب تھا میرا کہ پہلا تو میرا سوال یہی ہے کہ جب آپ کے نزدیک تقلید ہی شرک ہے تو آپ 4 کو مان کے 4 شرک کیوں اپنے گلے میں ڈال رہے ہو؟
تو یہ ایک عجیب اعتراض ہے. اور چاروں کی اس لیے نہیں مانی جاتی کہ اگر انسان ایٹ اے ٹائم سوچے کہ میں جہاں جس کا قول ملے اسی کی مانوں گا، تو یہ امام کی تقلید نہیں ہے، یہ نفس کی تقلید ہو جائیں گی. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہے. جیسے کسی چیز کا کھانا کسی امام کے نزدیک ناجائز ہے، کسی امام کے نزدیک مکروہ ہے، کسی کے نزدیک جائز ہے. اب وہ چیز کھانا ہے اس کو، تو وہ کہیں گا ارے چلو یار کھا لیتے، وہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، اب وہ کھا لیا. تو کل ملا کے یہ ہوا کہ انسان اپنے نفسانی چیزوں کو زیادہ پیروی کرے گا، نہ کہ امام کی پیروی کرے گا. خواہش کی اتباع ہو جائے گی، خواہش کی پیروی ہو جائے گی. اس لیے ایک وقت میں ایک ہی امام کی پیروی کی جائیں گی. اور رہ گیا یہ کہ چاروں حق ہے، وہ اس اعتبار سے کہ چاروں دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ چاروں ائمہ نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے مسائل کا استنباط کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا جب کوئی فقیہ کسی مسائل میں استنباط کرتا ہے، کسی مسئلے کو اخذ کرتا ہے، اور اگر وہ صحیح شریعت کی مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 نیکی عطا فرماتا ہے. اور اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی کرتا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی عطا فرماتا ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے تو مسئلے میں خطا کی، پھر 1 نیکی کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو دین کے اخذ کرنے میں جو اس نے جستجو کی، جو کوشش کی، اس کے عوض اس کو نیکی دی جاتی ہے. تو اگر بالفرض کسی مسئلے میں کوئی امام کا قول زیادہ صحیح ہے، اس کے مقلد کو 2 نیکیاں ہیں، اور دوسرے امام کا قول اس کے مقابلے میں کم تر ہے یا صحیح نہیں، تب بھی اس کے مقلد کو 1 نیکی ہے. اور جو کسی امام کے ماننے والا نہیں تو وہ تو خطرے کی گھنٹی ہے. چلیے میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، آخر میں یہ ایک کلپ دکھا دیتا ہوں آپ کو، سن لیجئے. ابھی آپ نے سنا کہ تقلید کرنا کیا ہے، شرک، یہ بات کو یاد رکھنا. اب ذاکر صاحب کو سنیے. اگر امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، رحیم اللہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں لاؤڈ نماز، تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے بولو. لیکن جب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا کہ آمین زور کا بولو، آمین بالجہر ہے، بالجہر، تو میں آمین زور کا بولتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں 100% حنفی ہوں، میں 100% حنفی ہوں، میں 100% حنفی ہوں. کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن سے خلاف اس فتوے کو چھوڑ دو، تو میں نے فتوے کو چھوڑ دیا. تو عملی طور پہ میں 100% حنفی ہوں. سن لیا آپ نے؟ اور 100% حنفی مطلب ان کے بقول. ہم تو الحمدللہ معاہد ہے اور اللہ رسول کے چاہنے والے اور پکے کٹر مسلمان ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہے، 72 سب جہنمی ہیں ہمارے علاوہ. لیکن ابھی آپ نے سن لیا، پہلے تقلید شرک تھی، کفر تھی، ابھی 100% حنفی بن گیا، 100% مشرک. تو ان کے قول فعل کوئی مطلب تال میل ہی نہیں ہے. اور وہاں دھوکہ کیا دے رہا سنیے، کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میرا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ملے اس کو دیوار پہ پھینک مارو. تو میں دیکھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ امام جب وہ سورہ فاتحہ ختم کرے تو آمین جو ہے آہستہ کہو. میں نے دیکھا بخاری، تو بخاری میں آمین بالجہر ہے، تو میں نے امام کے قول کو چھوڑ دیا، کیونکہ امام نے کہا کہ حدیث لے لینا، مجھے میرا قول چھوڑ دینا. یعنی یہاں دھوکہ دے رہا ہے. سب سے پہلا جواب تو میرا اس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذاکر نائک کو کیا یہ کہاں سے مطلب خبط سوار ہو گیا کہ آمین جو ہے آہستہ کہنا اس تعلق سے امام ابو حنیفہ کے بعد حدیث نہیں ہے. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ آمین آہستہ کہنا یہ حدیث ہے، اس تعلق سے امام کا قول حدیث پر ہے، قیاس پر نہیں ہے. ایک چیز. اور دوسری، امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا کہ میرا قول اگر قرآن و حدیث کے خلاف ملے، جیسے کہ بار بار اس چیز کو گھوڑتے ہیں، اس کو پھینک دو. سب سے پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ کا وہ کون سا قول ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. پہلے وہ ثابت کرو. تو آ کے پہلے یہ تو بتاؤ کہ کون سا قول ہے. مگر آئے تو بتائے تو. اور ایک چیز یہ اور کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. تو کہتے بخاری میں سب حدیثیں صحیح ہے، تو لہٰذا ان حدیثوں کو مان لینا چاہیے، اور وہ جو دوسری حدیثیں جو لاتے ہو تم تو وہ ضعیف حدیث ہے، اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کے جواب میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا
کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی صحیح حدیث مجھے کسی مسئلے پہ ملتی نہیں ہے تب تک میں اس کو مذہب قرار دیتا نہیں ہوں. یعنی امام ابو حنیفہ کا سارا مذہب جو ہے وہ صحیح حدیثوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. چلیے اب میں کچھ جہالتیں ان کی دکھاتا ہوں، تقلید کے اوپر ان کے اعتراضات اور وہ بتاؤں تو میں بھی کچھ موضوع چھوٹ جائیں گے میرے، جو چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں کی آج کی تقریر میں لوں، کیونکہ جلسے کا عنوان امام ابو حنیفہ کی عظمت ہے اور تقلید کا یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں اس کو میں مکمل کروں گا. آئیے ذرا ان کی جہالت دیکھو. تقلید نہ کرنے کا ان کو ایسا حیضہ ہو گیا ہے کہ کیا بولتے ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا. یہ مولانا بھاٹی صاحب کر کے پاکستان کے ہے، اسماعیل بھاٹی، سنیے ذرا ان کی. عورت کن کے پاس چل کر آئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو وقت کے امام ہیں، وقت کے فقیہ ہیں، وقت کے محدث ہیں. دنیا کے لاکھوں محدثین قربان ہو جائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پر. وقت کے ایک محدث نے خطبہ دیا، تقریر کی، ایک حوالہ دیا. عورتیں بھی گھر میں جا کر، مرد تو مرد، عورتیں بھی گھر میں جا کر اس حوالے کو دیکھ رہی ہیں، یہ حوالہ کہاں ہے. ایک وقت تھا مسلمان علماء کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، لیکن ان کی ہر گفتگو کو قرآن و حدیث کے آئینے میں چیک کرتے تھے، پڑھتے تھے. یہ حوالہ کہاں ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ یہ جناب اسماعیل بھاٹی، مولوی اسماعیل بھاٹی غیر مقلد کہتے ہیں. عورتیں مسئلہ پوچھنے آئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں ایک حدیث میں نے سنایا کہ فقیہ ہے امت کے. ایک اور فضیلت میں ان کی حدیث سن لو. صاحب نالین بھی کہا گیا ہے ان کو، رسول اللہ کی نالین لے کے چلا کرتے تھے آپ. اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اگر سیکھنا ہے تو 3 لوگوں سے سیکھو. ایک حدیث میں ہے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، علی ابن ابی طالب سے سیکھو، زید ابن ثابت سے سیکھو. یہ وہ وقت کے صحابی ہے جن سے قرآن سیکھنے کی ترغیب دلا رہے رسول اللہ کے، قرآن ان سے سیکھو. ان کے پاس کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آئی ہے اور اب جو وقت کے فقیہ ہے، اب کیا کہتے ہیں اسماعیل صاحب؟ جو وقت کے امام ہیں، وقت کے فقیہ ہیں، وقت کے محدث ہیں. دنیا کے لاکھوں محدثین قربان ہو جائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذات پر. وقت کے ایک محدث نے خطبہ دیا، تقریر کی، ایک حوالہ دیا. عورتیں بھی گھر میں جا کر، مرد تو مرد، عورتیں بھی گھر میں جا کر اس حوالے کو دیکھ رہی ہیں، یہ حوالہ کہاں ہے. وقت کے ایک فقیہ عبداللہ ابن مسعود نے تقریر کی، ایک حوالہ دیا. مرد تو مرد، عورتیں گھر میں جا کے چیک کر رہی ہے یہ حوالہ کہاں ہے. دیکھ رہی ہے بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا. سمجھ میں آ رہی ہے جہالت؟ ارے صحابی جو بولتا ہے وہ حدیث بن جاتی ہے. صحابی جو بولتا ہے وہ خود حدیث ہے، اس کو اثر بولتے ہیں. اگر اپنا قول بیان کرے تو کہا جاتا ہے اثر، اور نبی کا قول بیان کرے تو کہا جاتا ہے حدیث قولی. نبی کا فعل بیان کرے حدیث فعلی. نبی کا خاموش رہنا بیان کرے، کوئی عمل بیان کرے نبی کی موجودگی کا، حدیث سکوتی یا حدیث تقریری. یہ کس میں حدیث کی؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، وقت کے فقیہ ہیں، تقریر کر رہے، عورتیں حوالہ چیک کرنے گئی ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تقلید نہ کرنے کا اتنا بڑا حیضہ ہے ان لوگوں کو کہ ایک صحابی پہ تہمت باندھ رہے ہیں، اور پھر وہ اس پر تفسیرہ ہے ان کا کہ صاحب عورتیں پہلے چیک کرا کرتی تھی. تو کیا صحابی کے زمانے میں یہ حدیث کی کتابیں لکھ دی گئی تھی؟ 5-5 6 جلدوں میں ملتی تھی. کون سا مارکیٹ میں چھپتی تھی بھائی یہ کتابیں جو صحابی اپنے گھروں میں لا کے رکھتے تھے؟ پھر عورتیں چیک کر رہی ہے، عورتیں بھی چیک کر رہی ہے. تو یہ ہے ان کا حال. اب آئیے ذرا ان کی بھی سن لیجئے. اچھا اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ہے. اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ
रवां दवा है। आप ये फरमाइए कि इस मुकल्लिदाना जहनियत ने दीन को फायदा पहुंचाया है या नुकसान? नुकसान पहुंचा है मेरे ख्याल से, नुकसान पहुंचाया, ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अच्छा, नाइक साहब से सवाल किया उसने कि आज पूरा आलम इस्लाम जो है मुकल्लिदाना जहनियत का हामिल है, यानी सब तकलीद करते हैं, यानी ये बात उन्होंने मान ली कि सवादिल आजम जो है वो तकलीद का कायल है। ये बात तो समझ में आ गई। ये मुट्ठी भर चंद नाबिकार है जो तकलीद के मुनकिर है। तो ये जो पूरा आलम इस्लाम में तकलीद के जो लोग कायल हैं, इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो जाकिर साहब का कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं तकलीद से नुकसान नहीं हुआ, जब से तुम जैसे बेवकूफ लोग आ गए तब से नुकसान होना शुरू हो गया है, तब से दीन का सत्यानाश हो गया है। क्यों? कि जहां अक्सरियत होंगी वो अक्सरियती हक पर होंगी। उसके ताल्लुक से मैं एक हदीस पढ़ रहा हूं यहां, सुनिए। हदीस के अल्फाज है, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यजमउल्लाहु हाज़िल उम्मा अला दलालती अबदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, मेरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं होंगी, गुमराहियत पर मेरी उम्मत जमा नहीं होंगी। यदुल्लाही अलल जमा, और जमात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्ते करम है, दस्ते मुबारक है। फत्तबिउस सवादल आजम फइन्नहु मन शज्जा शुज्जा फिन्नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी जमात की पैरवी करो, और जो जमात से निकल गया तहकीक के वो जहन्नम में गया। अभी नाइक साहब खुद कबूल करते हैं कि बड़ी जमात कौन सी है? जो तकलीद की कायल है। तो ये जो छुटपैये हटे, ये कौन है? ये गैर मुकल्लिदीन। पूरा आलम इस्लाम मुकल्लिदाना ज़हनियत का हामिल है बकौल उनके खुद ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज कहते हैं कि तकलीद नहीं करना चाहिए, यकीनन ये सवाद आजम से हटे हुए हैं, और जो सवाद आजम से हटा हुआ है वही दर हकीकत गुमराह फिरका है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बड़ी जमात की पैरवी करो, जमात पर अल्लाह का दस्ते मुबारक है, दस्ते करम है, और मेरी उम्मत में गुमराही, बड़ी जमात में गुमराही नहीं हो सकती। लिहाजा ये बात वाज़ी हो जाती है कि जो मुकल्लिद है वही दर हकीकत जन्नती है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया, इब्न माजा ने और मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने नकल किया। आइए, इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस हम मना रहे हैं, और इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और फ़्यूज़ व बरक़ात के ताल्लुक से चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि जिस उन्वान से ये हमारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद है उसका हक़ अदा हो जाए। मैं अर्ज़ करना ही चाहता हूँ कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनके हम मुक़ल्लिद है, सभी जानते हैं कि इमाम अरबा में चारों इमामों में सबसे अफजल तरीन इमाम माने जाते हैं। यही वजह है कि इमाम आज़म के ख़िताब से हम उनको याद करते हैं। 80 हिजरी में आपकी विलादत कूफा के अंदर हुई, और आप वक्त के बहुत बड़े फ़कीह थे। ये वाहिद पहले इमाम है, चारों इमामों में वाहिद है कि जो ताबई है। आपके अलावा 3 जो आइम्मा है हमारे, उनमें कोई भी ताबई नहीं है सिवाय इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के। और ताबई का मकाम क्या है? ताबई का मकाम यह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस को नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो जन्नती है। तो इमाम अबू हनीफा का जन्नती होना हदीस रसूल के मुताबिक, हदीस रसूल के पेश नज़र कतई है, यकीनी है कि इमाम अबू हनीफा ताबई है, और जब इमाम ताबई है तो उनके मानने वाले भी इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएंगे। यहां तक कि इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को देखा और उनसे मुलाकातें की। इस ताल्लुक से गैर मुक़ल्लिदीन इनकार करते हैं और ये कहते हैं माज़अल्लाह के इमाम अबू हनीफा ताबई नहीं है। इसके ताल्लुक से मैं हवाले देता तो वक्त हो जाता, मैं सिर्फ ज़बानी आपको बता देता हूँ। 21 आइम्मा ने 28 रिवायतें नकल की है मुख्तलिफ सनदों के साथ। 21 आइम्मा ने, जिससे उन्होंने 28 रिवायतों से साबित किया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जलील व क़द्र ताबई है। आपने साहबा से मुलाकात की, और ख़ुद इमाम आज़म का कौल हज़रत इमाम अबू नुअयम ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उन्होंने मस्नद इमाम अबू हनीफा लिखी, उसके सफ़ा नंबर 176 पर ख़ुद हज़रत
امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کو دیکھا، اور یہاں تک کہ ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ 4 جلیل و قدر صحابہ سے آپ کی باضابطہ ملاقاتیں بھی ہوئی اور آپ نے ان سے کچھ روایتیں بھی لی ہیں، جس میں ایک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے عبداللہ ابن ابی اور ابو طفیل عامر، اور تیسرے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابی ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی اور شرف ملاقات حاصل کیا۔ اسی طرح زوتا جو آپ کے دادا تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اکثر، یہاں تک کہ آپ کے والد ثابت جب چھوٹے تھے تو آپ کے دادا حضرت امام اعظم کے والد کو لے گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست شفقت ان کے سر پہ رکھا، ان کی اولاد میں برکت اور علم کی برکت کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے سوانح نگار ہے، ان کی تعریف و توصیف میں جنہوں نے کتابیں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کو جو کچھ علم آیا وہ حضرت علی کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، کیونکہ آپ کے والد کو دعا دی تھی حضرت مولا کائنات نے۔ اور امام اعظم کے علم کا یہ حال تھا کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بچپنے کا آپ کو بتا دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر جب موجود تھے بچپنے کے عالم میں، بہت چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، اس وقت ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ